ایک بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے اندر، ان کا ایک علمی مسئلہ تھا، توحید کے بارے میں ایک شبہ تھا، ایک کوشچن تھا کہ جس کو وہ سولو نہیں کر پا رہے تھے، شک میں تھے کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین کی اس زمانے میں خدمت میں گئے، لیکن سیٹسفائی نہیں ہو۔ کسی نے بولا کہ ملا آخوند مرحوم ملا کلی حسین حمدانی، ان کو ملا آخوند کہتے تھے، کہا ان کی خدمت میں، جبکہ وہ اس ٹائم بہت بڑے علماء میں شمار ابھی نہیں تھے، لوگ اتنا ان کو جانتے نہیں تھے، ورنہ اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے ولی تھے کہ جنہوں نے 300 ولیوں کی تربیت کی ہے، بہت بڑے شخص تھے۔ ان کی خدمت میں گئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں، میرا مسئلہ ہے۔ اس نے بولا ایک شرط، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا 40 دن میرے شاگرد بنتے رہو، یعنی میری غلامی کرو 40 دن۔ ان کا ٹھیک ہے 40 دن، اب ظاہر ہے مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، مجھے تو حل کرنا ہے توحید کا۔ 40 دن ان کی خدمت میں رہے، 40 دن گزر گئے، مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، کہا یہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ کہا کہ آپ نے کہا تھا 40 دن گزر گئے۔ کہا اچھا ایک ہفتہ اور، ایک ہفتہ اور۔ ایک دن یہی ملا آخوند کے ساتھ مسجد سہلا میں، مسجد سہلا جو مسجد ہے جو شہر کوفہ کے اندر ہے، جو وقت کے امام سے منسوب ہے، کہا میں ان کے ساتھ مسجد سہلا مشرف ہوا، وہ عبادت کر رہے تھے۔ اچانک سے وہاں ریک میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں، تو ایک حدیث کی کتاب تھی، جیسے ہی میں نے اٹھائی تو اس میں نے پہلی حدیث کھولی تو خوف سے میں لرزنے لگا، خوف۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوسری حدیث پڑھی تو امید سے میرا بدن سرشار ہو گیا۔ تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ جو میرا شبہ تھا اصل وہ شبہ ہی نہیں تھا، یعنی نفوذ جب کسی پاک دل کے ساتھ رہتے ہیں تو ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ انسان جب انسان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہے گا، a man known by his company، انسان اپنی کمپنی سے، کیسی کمپنی ہے آپ کی؟ کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کا موبائل کیسا ہے۔ آج کل تو آپ کا موبائل آپ کی شخصیت بتاتا ہے کیسا ہے یہ۔ تو یہ پاکیزگی ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ استاد سعادت پرور اللہ مقام عارف ہے، بہت بڑے عارف ہے، عارف بھائی، ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، ابھی رمضان کے بعد لیکچر دے رہے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریلز دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، یہ جو موبائل پہ کوئی ایسی چیز جو کہ مناسب نہیں ہے، اس کے اثرات روح کے اوپر ایسے ہیں کہ 500 سال لگیں گے روح کو واپس آنے میں، 500 سال۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم تو نارمل ہے، نارمل چل رہا ہے۔ کیوں نارمل ہو گیا ہے؟ لیئرز آ گئی۔ کیوں نہیں میں جا پا رہا؟ کیونکہ میں نے خود ہجوم کہتے ہیں نا کہ یعنی کوئی حملہ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، ان ریکوائرڈ تھاٹس کا حملہ ہے میرے اوپر، جو میری ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ انوانٹڈ نالج، انفارمیشن جو آج دنیا دے رہی ہے، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، فلانے برانڈ کا کیا ہوا، فلانے وی لاگر نے کیا کیا، فلانے ٹک ٹاکر کا کیا ہوا، فلانے جوتے کا برانڈ کا کیا ہوا، فلانی گاڑی کا کیا ہوا، وہ بہت ساری چیزیں انوانٹڈ ہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور سوشل میڈیا کا الگورتھم ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کے ذہن کو متمرکز نہیں ہونے دیتا، یہاں ہوگا وہاں ہوگا، وہاں ہوگا یہاں ہوگا، یہاں ہوگا وہاں۔ کوئی 1 گھنٹہ بھی آپ بیٹھے رہنا، آپ سے کوئی پوچھے کچھ سیکھا؟ نفس، ہجوم ہے نفس کے اوپر، اور جب آلودہ ہو جائے تو پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان ولی کی طرف متوجہ ہو سکے، نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ کیا کریں؟ ایک ہی حل،
نماز، سجدہ، قرآن، یہی ہے. دیر از نتھنگ مور. کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس دور میں آپ کو پاک کر سکے سوائے اس کی بارگاہ. کچھ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں.